اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریب کی جانب سے طبی آلات کی درآمد کے لیے چینی کرنسی میں تجارت کی تجویز۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کا NICVD پر عدم اعتماد، اپنے دل کا علاج نجی مقامی ہسپتال سے کرانے کا انکشاف۔ کراچی کے ترقیاتی منصوبے، مٹی دھول گاڑیوں کے دھوئیں سے شہریوں کی اکثریت ناک، حلق اور سانس کے امراض کا شکار۔ وزیر اعلیٰ سندھ سانحہ کماڑی کے بعد جاگ گئے، محکمہ صحت کی تردید۔ محکمہ صحت کا اعتراف، سائیں سرکار سانحہ سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتی۔ سراج الدین امجدی کی رپورٹ میں دیکھیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے طب و صحت کے نظام پر نظر ثانی اور اثر نو منظم کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ NICVD میں غریب مریضوں کا 24 کروڑ روپے کا فنڈ برطرف کی جانے والی عذرا مقصود ہڑپ کر گئیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج کراچی سمیت صوبے بھر میں جاری۔ PNC میں مافیا کے راج کا دور دم توڑنے لگا۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریب کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عاصم رؤف نے کہا ہے کہ ڈریب نے حکومت سے سفارش کی ہے کہ وہ ملک میں دواؤں کی پیداوار کے لیے خام مال، طبی آلات کی درآمد کے لیے چینی کرنسی RMB میں ڈیل کرے۔ وہ گزشتہ روز کراچی میں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن PPMA ساؤتھ زون کے زیر اہتمام ادویہ ساز اداروں کے مالکان سے منعقدہ ملاقات کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ عاصم رؤف نے انکشاف کیا کہ رواں سال کے دوران ڈریب کے نظام کو ڈیجیٹل کر دیا جائے گا تاکہ ملک میں نئی دواؤں کی منظوری اور رجسٹریشن میں آسانی پیدا ہو۔ اس موقع پر PPMA کے چیئرمین سید فاروق بخاری نے بتایا کہ پاکستان سے ادویہ کی برآمدات سالانہ تقریباً 200 ملین امریکی ڈالرز ہیں۔ ہم چند سالوں میں اسے 10 بلین ڈالر تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عالمی فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ مارکیٹ کا 1% بن جائے۔ PPMA ادویہ کی برآمدات میں اضافے کے لیے حکومتی پالیسیوں کی حمایت کرے گی۔ اس موقع پر لیا گیا گروپ فوٹو کو ملاحظہ کریں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا کے حالیہ رجحانات کے مطابق طبی تعلیم اور ڈاکٹروں کی تربیت کے لیے از سر نو نظر ثانی کی جائے۔ ملک میں زمینی حقائق پر مبنی عوام دوست قومی صحت پالیسی مرتب کر کے غیر معیاری دواؤں کے خلاف مؤثر مہم چلائی جائے۔ ان خیالات کا اظہار PMA سینٹر کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عبدالغفور شورو، ڈاکٹر شاہد سمیع، ڈاکٹر اسد نے مشترکہ پریس کانفرنس میں PMA ہاؤس میں کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے حیرت انگیز طور پر اپنے دل کا علاج اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری بھٹو کے اعلانات کے باوجود NICVD میں مفت کرانے کے بجائے جمعے کو ایک نجی ہسپتال میں کرایا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انہیں مزید 2 اسٹینٹس ڈالے گئے ہیں اور ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ ان کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق شرجیل انعام میمن کے عارض قلب کا معاملہ الکوحل کے زیادہ استعمال کا شاخسانہ بتایا جاتا ہے۔ پاکستان نرسنگ کونسل میں گزشتہ روز کے مشاورتی اجلاس کے بعد مافیا کی سرگرمیوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ پیر کو کراچی میں GHA کا اجلاس متوقع۔ اب ہمارے ایڈیٹر سراج الدین امجدی کی سانحہ کماڑی پر رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے سانحہ کماڑی اور NICVD کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو پہلے تو سانحہ کماڑی کے رونما ہونے کے بعد ایک بار پھر سائیں سرکار خواب غفلت سے جاگ گئی ہے اور زرداری بادشاہت کے بڑے وزیر سید مراد علی شاہ نے زہریلی گیس سے اموات کا نوٹس لے لیا ہے اور فرمان امروز جاری کیا ہے کہ پتہ چلایا جائے کہ زہریلی گیس کا اخراج کیسے ہو رہا ہے، واقعے کے بعد کیا کارروائی کی گئی۔ یہ وہی پرانی باتیں ہیں جب سائیں سرکار اپنی غفلت مجرمانہ کے باعث جب عوام میں بے نقاب ہو جاتی ہے تو ساکھ بچانے کے لیے ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ آج ضلعی صحت افسر غربی ڈاکٹر عارف نے خطرے سے اموات کی تردید کر دی ہے۔
اور ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی نے مذکورہ علاقے میں 200 بچوں کے ویکسینیشن نہ کرانے کا بھی انکشاف کر دیا ہے۔ وزیر محنت سعید غنی نے فیکٹریوں کی غیر قانونی ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کے ووٹرز جو اس سانحے کا شکار ہوئے ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ سعید غنی سے معلوم کریں کہ ان غیر قانونی فیکٹریوں کو بند کرانا یا اسے قائم نہ ہونے دینا کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اسی طرح گریڈ 20 کے بجائے جب ضلعی صحت افسر گریڈ 19 کے لگائے جائیں گے تو پوسٹ مارٹم کے بغیر وجہ موت کا بیان تو سامنے آئے گا۔ بہرحال ڈاکٹر عارف نے خسرے سے اموات کا اپنا بیان واپس لے کر اپنی نااہلی کا اعتراف کیا، اور ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کو ہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت میٹرو ویل سائٹ میں خطرے کی لپیٹ میں ہے۔ ان کے ضلعی صحت افسران کیا کر رہے ہیں، لیکن جب حکومت صوبے میں خدمت کے بجائے تجارت کرے گی تو نتائج یہی ہوں گے۔ یہ ساری صورتحال میں اب تک ملکہ عالیہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو کی پر اسرار خاموشی فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اب آئیے NICVD کی جانب۔ جس طرح ڈاکٹر ندیم قمر کسی کے نور نظر ہیں، بتایا یہ جاتا ہے کہ اسی طرح عذرا مقصود ان کی نور نظر تھیں، لہٰذا ان کی تعلیمی اہلیت نہ ہونے کے باوجود نہ ان کا کوئی تجربہ تھا اور نہ وہ اس متعلقہ شعبے میں کوئی کام کرنے کا ریکارڈ رکھتی تھیں، لیکن 2015 میں انہیں عارضی ملازمت دی گئی اور 6 ماہ میں ان کی کانٹریکٹ ملازمت کو ریگولر بھی کر دیا گیا، بلکہ ریگولر اس طرح کیا گیا کہ انہیں گریڈ 19 میں مرج کر دیا، اور 1 سال کا جو پروویژنل پیریڈ ہوتا ہے سرکاری ملازمت کا، اس کا بھی لحاظ کیے بغیر انہیں 20 گریڈ میں ترقی بھی دے دی گئی۔ 2015 سے لے کر 2022 تک عذرا مقصود کو 24 کروڑ روپے تک صرف تنخواہ کی مد میں دیے گئے، جس کے لیے آڈیٹر جنرل سندھ نے یہ رقم واپس لے کر قومی خزانے میں جمع کرانے کی رپورٹ دی ہے۔ پھر یہ بات بھی بڑی حیران کن ہے کہ جب NICVD کا کیس عدالت میں چلا گیا تو فوری طور کے اوپر عذرا مقصود سے استعفیٰ لے کر انہیں تمام منظر سے ہی غائب کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ خبروں کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔